अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर करदा नजरसानी की दरख्वास्त में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल सामने आई जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल का आगाज किया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत से इस्तदा की कि वो कुछ कहना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है और उस कानून का इतलाक जुमे से हो चुका है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन भी पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जुमरात को एक दूसरा केस भी मुकर्रर है, आप हुकूमत से इससे मुतालिक भी हिदायत ले लें। कानून बन चुका है, हम बात समझ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजीद कहना था कि ऑडियो लीक्स कमीशन में आपने हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा, जहन में रखिए अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। इस अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि खुफिया मुलाकातों से मामलात हल नहीं हो सकते। मेमो गेट कमीशन, एबटाबाद कमीशन और सलीम शहजाद कमीशन के नोटिफिकेशन सबके सामने हैं। इससे पहले बनने वाले तमाम कमीशन चीफ जस्टिस की मंजूरी या इजाज़त से बनाए गए। यहाँ अहम नुकता यह है कि चीफ जस्टिस से मशावरत की रिवायत को क्यों तोड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर किसी चीज़ की तहकीकात करवानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आएँ। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात करवाई जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या दूसरे फरीक से इस एक्ट के बाद कोई बात हुई। हम समाअत आज मुलतवी कर देते हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत जुमरात तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर हिदायत लेने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से हैरानकुन तौर पर जो शिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का हिस्सा बनाई गई थी, जिस पर अदालत उज़्मा की जानिब से अमल दरामद मुअत्तल है, वही शिक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 में भी बड़ी जहानत से मंजूर करवा ली गई है। सवाल अब यह है कि क्या ऐसी सूरत हाल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन क्या इस नए कानून साजी से मुस्तफीद हो सकेंगे। ये सवाल से आज हम बात करेंगे, ज़रा कानूनी माहिरीन की और राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज अदालत उज़्मा की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासी हालात की तरफ इशारा करते हुए अहम रिमार्क्स भी सामने आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मौजूदा सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं कर। इस सियासी पारे में कमी लाने के लिए इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता शब एक अहम ऐलान सामने आया। वो ऐलान क्या था, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ, तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर। जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। हुकूमत इस सियासी पारे में कमी के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से दिए जाने वाले इस बयान पर मुस्बत रद्द अमल देने के बजाय हुकूमत ने सिरे से ही मुज़ाकरात से इनकार कर दिया की। तो इनकी टीम जो थी वो भी रीजनेबल बात कर रही थी, बात तो तय हो गई थी, डेट का इख्तलाफ था, वो भी हमने तकरीबन तय कर लिया था। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे और जब नाकाम हो जाए तो फिर कहीं मुज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी, उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। लेकिन शायद इसमें हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि खान साहब कभी हुकूमत को मुज़ाकरात का कहते हैं तो कभी ताकतवर हलकों से मुखातिब हो जाते हैं। 9 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से चंद दिन पहले ही इमरान खान साहब ताकतवर हलकों से मुखातिब थे और क्या मुतालबा कर रहे थे, जरा सुनिए। जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ, एक मुज़ाकराती कमेटी, किसी से भी, वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें। हमने बड़ी कोशिश की बात करने की। जो ये पहले लोग थे वो अजीब बातें करते थे कि जी हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब भला कहाँ इमरान खान साहब के माजी में दिए जाने वाले बयानात को भूलने वाले थे। कल ही फैसलाबाद में इमरान खान के माजी में दिए जाने वाले बयानात का हवाला दे डाला। जी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, भाई तुम्हारे साथ किस बात के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, इन जैसे लोगों से जो किसी वक्त कहें कि मैं मर जाऊं इससे पहले कि मैं अपने मखालत से
किस बात के मुज़ाकरात। नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सीनियर कानूनी माहिर इरफान कादिर साहब। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है, सदर मुमलिकत की जानिब से कानून साजी पर दस्तखत भी सामने आ गए हैं 26 मई की तारीख से, और गज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब इस हवाले से 2-3 चीज़ें थी, मैं चाहूँगी कि आप क्लैरिफाई इस हवाले से करें और फिर बताएं कि रिव्यू के हवाले से गुंजाइश कितनी माजी के केसेस के हवाले से मौजूद है। पहला तो ये जो कानूनी माहिरीन की जानिब से सर एक तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, अगरचे एक तरफ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जी आप अपील का हक दे रहे हैं तो वो बड़ा खुशाइन है, लेकिन अपील का हक मुनाफिक ज़ाब्ते से दिया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है तासुर? देखें, ये जो कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये तो रिव्यू वाला कानून आप बता रही है ना। जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है, उसके तहत तो तमाम लोगों को अपील प्रोवाइड कर दी गई है जिनके फैसले 184(3) में हुए हैं, खा वो कानून बनने से पहले हुए हैं या वो कानून बनने के बाद होंगे, उन सबको उन्होंने ये राइट ऑफ अपील दे दिया है। और ये राइट टू फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एनलार्ज करते हुए दिया उन्होंने, जो कि वो दे सकते। राइट, बट इरफान साहब, एक तरफ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में 30 डेज का जिक्र था इस अपील का सेक्शन 4 में, और अभी जो देखा जा रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 है, इसकी जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि जी प्रोवाइडेड दैट द रिव्यू पिटिशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो क्या ये भी ये 30 दिन को 60 दिन कर दिया गया है? हाँ, यहाँ पे इन्होंने किया ये कि इधर उन्होंने रिव्यू को अपील के मुतरादिफ कर दिया है, क्योंकि रिव्यू का जो स्कोप होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जो उन्होंने बनाया हुआ था और जिस पे कुछ फैसले आए थे, बड़ा नैरो डाउन किया हुआ था, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत नाइंसाफी थी और इनजस्टिस था। फिर उसमें ये होता था कि जिस वकील ने आपका केस हार दिया है वही वकील आपका केस भी करता था, आप पे लाजिम था, ये भी जुल्म था। यानी आज हम 2023 में एक सिविलाइज्ड नेशन में रह रहे हैं और दौरे जाहिलिया में भी ऐसे कवानीन नहीं थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नया कानून आया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप वकील भी अपनी मर्जी का करेंगे और रिव्यू जो है वो आपका दूसरे जजेस सुनेंगे। पहले रिव्यू वही जजेस सुनते थे, वो भी जुल्म था कि दे वर जजेस इन देयर ओन कॉज। तो इस वास्ते ये काफी अच्छे चेंजेस आए हैं इस नए कानून में, ये जो रिव्यू का जो नया कानून आ जाए। राइट, बट इरफान साहब, अब इससे मुतालिक जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब, और आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के, चूंकि उनके केसेस जो हैं वो डिसाइडेड थे, तो क्या उनको रिव्यू की गुंजाइश मिलेगी, क्यूरेटिव रिव्यू की? देखें, मियां नवाज शरीफ का केस और जहांगीर तरीन का केस, खुदारा आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके जरा फैक्ट्स तो देखें। जहांगीर तरीन का जो केस है उसमें उन्होंने सारा पैसा जिससे कि वो हाइड हाउस खरीदा है वो सारा उनका डिक्लेयर्ड है, और एक हेयर स्प्लिटिंग करके एक ऐसे ट्रस्ट को यहाँ की अदालत ने नहीं माना जबकि इंग्लिस्तान की अदालतें जो उस ट्रस्ट को मानती हैं। तो वो तो फैसला बिल्कुल ही गलत था, और उस पर तो फवाद चौधरी ने भी कहा था कि अपनी तरफ से बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब रहा मियां साहब का केस, मियां साहब के केस में भी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में डिफेंड करते हुए हेयर स्प्लिटिंग करके, तो ओकामा का जो इशू था दैट वाज नॉट एन इशू, वो प्लीडिंग्स में था ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ से जेआईटी की रिपोर्ट से पकड़ के कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो इतना मजाक बना हुआ कि वो तो जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट उस चीज को खत्म करेगा उतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट पे ये जो एक गलत लेबल लगा हुआ वो हटेगा और उससे कोर्ट की जो साख है वो बेहतर होगी। सो सर, नवाज शरीफ साहब इस कानून के तहत कर सकते हैं फिर दोबारा से एक क्यूरेटिव रिव्यू की तरफ जाया जा सकता है? हाँ, मेरे नजदीक तो क्यूरेटिव नहीं है, ये जो रिव्यू है ये पहली दफा करेंगे अगर ये वाला, लेकिन अपील भी तो प्रोवाइडेड है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे अपील प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे जो स्पीसीज ऑफ रिव्यू है
وہ والا ریویو نہیں ہے جو میاں صاحب نے کیا تھا, تو ان کو ایک موقع اس کا بھی ملنا چاہیے. رائٹ, بٹ عرفان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس ایکٹ کی لینگویج بڑی مبہم ہے, کیونکہ جہاں پہ سیکشن 5 میں دیکھتے ہیں ججمنٹس اینڈ آرڈرز میڈ پرائر ٹو کمنسمنٹ آف دس ایکٹ کی بات کیا جاتا ہے, دوسری طرف اپیل کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ جی 60 days سے شیل بی فائلڈ ود ان 60 days, تو یہ اس میں بڑی ایمبیگوٹی نہیں کریٹ ہو رہی؟ نہیں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کیونکہ پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میں بھی 60 days ہوتے ہیں کہ جب آرڈر ہوتا ہے کوئی بھی جس کو چیلنج کرتے ہیں پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن تو 60 days ہے, تو غالباً وہی انالوجی سامنے رکھی ہے اور انہوں نے ریویو میں بھی 60 days دے دیا بائی مینس آف اے اسٹیچوٹ. رائٹ, عرفان صاحب ایک اور سوال, جو ڈیفیکشن کلوز پر 63A کی ججمنٹ ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لارجر بینچ پھر اب بنایا جائے گا؟ وہ سارے فیصلے ریورس ہوں گے, وہ سارے ریورس ہو جائیں گے, جلدی ہو جائیں گے. ابھی کوشش کی جا رہی ہے یہ لاز کو ریزسٹ کیا جائے, لیکن وہ موجودہ چیف جسٹس اور لائک مائنڈیڈ ججز زیادہ دیر تک ان کو لاز کو ریزسٹ اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ یہ لاز جو ہیں یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں, آئین سے مطابقت پوری کرتے ہیں, اور یہ لاجیکلی اور ریشنلی بھی کوہرنٹ ہیں, تو اس لیے یہ تو قوانین جو ہیں یہ بن جائیں گے. رائٹ, عرفان صاحب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی 2023 کی جو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ذکر کیا شروع میں ہی, بہرحال ایز آف ناؤ اٹ اسٹینڈ سسپینڈڈ. جمعرات کے روز اس کیس کو مقرر ضرور کیا گیا اس کی سماعت, لیکن 8 رکنی بینچ نے یہ جو ہے یہ سسپینڈ کیا تھا. آپ کو لگتا ہے اس پر بھی نظر ثانی ہوگی اور لارجر بینچ اب ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو سسپینشن آرڈر ہے نا, اٹس وائڈ اب انیشیو. سپریم کورٹ کے 3 ججز جو کہ مائنورٹی ججز ہیں یہ سارے, یہ کیسے سسپینڈ کر سکتے؟ سوری, اب یہ 8 انہوں نے اپنی مرضی کے ججز میں ڈال دیے ہیں, لا کو نہیں سسپینڈ کر سکتے. اس پہ ایک بھی ریزن نہیں ہے سسپینڈ کرنے کا. وہ تو سسپینڈ کیا اگر سیٹ اسائڈ کر سکتے ہوتے تو اب تک کر چکے ہوتے. سیٹ اسائڈ اس وقت ہوتا ہے لا جبکہ کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹلی خلاف ہو. اس لا میں ہے کیا؟ اس لا میں یہ ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے, بجائے کہ ایک فرد واحد اپنی مرضی سے یہ 184 کے کیسز ٹیک اپ کرے, اپنی مرضی سے بینچز بنائے اور پھر جون سا مرضی کیس انٹرٹین کر لے. اس چیز کو انہوں نے ختم کر کے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے. اس لا میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے یہ لا بنانا, کیونکہ پچھلے 10-12 سال میں چیف جسٹسز نے کچھ چیف جسٹس نے جس طرح سے اپنی مرضی کے بینچز کو استعمال کر کے پاکستان میں ایک جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کی ہے, اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہم کو دیکھنے میں ملی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے, اور اسی لیے یہ قانون بنا ہے, اور یہ قانون آئین کی روح کے مطابق ہے. عرفان صاحب, جسٹس بندیال کی ججمنٹ تھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے وقت میں 62(1)(f) کی تشریح سے متعلق, اور نااہلی کو اس وقت تاحیات قرار دیا گیا تھا, اس پر نظر ثانی نہیں کی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی اب ریویو ہوگا اور گورنمنٹ اس طرف جائے گی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک جسٹس بندیال میں اور جسٹس ثاقب نثار میں ایک نیکسس بھی نظر آ گیا ہے, اور وہ آڈیو لیکس میں بھی کافی حد تک نظر آ گیا ہے, اور ان آڈیو لیکس کے کمیشن کو بھی روکا جا رہا ہے. تو اس وقت جسٹس بندیال اور جسٹس ثاقب جو ہیں وہ بہت ویک فوٹنگ پہ ہیں, میں سمجھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ویک فوٹنگ پہ, پر آج چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس سامنے آئے تھے سر, انہوں نے کہا جو بھی ہو ایسے خفیہ یا سرپرائز انداز میں نہیں ہونا چاہیے. کمیشن انہوں نے کہا میمو گیٹ بھی کمیشن تھا, ایبٹ آباد کمیشن بھی تھا, سلیم شہزاد بھی کمیشن کے نوٹیفیکیشن سب کے سامنے تھے. اس سے پہلے بننے والے تمام کمیشن جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کی منظوری سے بنائے گئے, اور اہم نقطہ ہے کہ چیف جسٹس سے مشاورت کی روایت کو کیوں توڑا گیا اور کیوں توڑا جا رہا ہے سر؟ مطلب ماسٹر آف دا روسٹر, آج آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ وہ کانسیپٹ یہاں پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماسٹر آف روسٹر نہیں ہے. سیکنڈلی, اگر یہ کمیشن چیف جسٹس کو ایگزونریٹ کر دیتا ہے اور چیف جسٹس سے مشاورت کی ہوتی تو پھر کوئی مانتا اس طرح کی ایگزونریشن کو, اس کی تو لیجیٹیمیسی کویسچنیبل ہو جاتی. تو لہذا چیف جسٹس کو تو اس میں آنے ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ساری جو آڈیو لیکس ہیں وہ چیف جسٹس سے ریلیٹڈ ہیں. چیف جسٹس کو چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا ہے. اس کو بننے میں اگر چیف جسٹس صاحب واقعی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, وہ انفلوئنس نہیں ہوئے,
تو ان کو تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں. سر انہوں نے تو آج یہ ذکر کیا کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن وہ کوئی اور ججز جو ہے وہ مقرر کر دیتے، کانسٹیٹیوٹ کر دیتے کمیشن. چیف جسٹس صاحب جو ہیں، چیف جسٹس صاحب ڈسٹرسٹ لا میں شو نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرسٹ اپنے بردر ججز میں شو کر رہے ہیں. اور اگر چیف جسٹس صاحب بھی اپنے بردر ججز میں ڈسٹرسٹ شو کریں گے تو ہزاروں لوگوں کے کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ کس طرح اپنا ٹرسٹ شو کر سکتے ہیں ان موجودہ ججز میں. رائٹ. عرفان قادر صاحب یہ بتائیے گا، احتساب سے متعلق عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ مجھے ابھی فی الحال اس کا علم نہیں ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا. آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں وفاقی کابینہ نے بہرحال اس کی منظوری دی ہے؟ اینکر پرسنز کے ذریعے سنا ہے، لیکن مجھے ابھی ڈائریکٹلی اس کا کوئی انفارمیشن نہیں پہنچی. اچھا عرفان صاحب، ایک اور چیز یہ کہ اس وقت موجودہ حکومت لگ رہا ہے کہ منتظر ہے کہ شاید عدالت کی جانب سے کوئی نہ کوئی سخت فیصلہ ان کے خلاف آئے گا. حکومت کیا ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہی ہے کہ اب تک جو ریسٹرینٹ یا تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے؟ نہیں، حکومت جو ہے بڑی پراعتماد ہے. حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، پارلیمان سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اس وقت صرف معاملہ چیف جسٹس اور ان کے 2-3 لائک مائنڈڈ ججز کا ہے، وہ اس وقت آئسولیٹ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے. تو لہذا حکومت بڑی کلیئر ہے، حکومت اور پارلیمان سپریم کورٹ کو امپاور کیا انہوں نے اور کرتی رہے گی. رائٹ. بٹ سر عرفان صاحب، ٹرائیکوٹمی آف پاور میں کوئی ایک برانچ جو ہے وہ سپریم نہیں ہوتی ہے. یہ تو مطلب کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ ایک سپریم اگر ہوگا تو 2 انفیریئر ہوں گے، تو پھر تو کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کوئی سپیریئر نہیں ہوتا. میں آپ سے اگری کرتا ہوں، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو سر پارلیمنٹ بار بار دہرایا جاتا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، ایک سپریم لا آف دا لینڈ بھی ہے سر. میں نے پارلیمان کو آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے پارلیمان کو یہ نہیں کہا کہ پارلیمان سپریم پارلیمان. میں نے کہا سپریم جی پلیز سن لے. میں نے کہا پارلیمان سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی کانفلکٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اگر کوئی کانفلکٹ نظر آ رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ان 2-3 ججز کا اپنے ہی سپریم کورٹ سے ہے، اور انہی کا پارلیمان اور انہی کا حکومت سے ہے. سپریم کورٹ کا ایز این انسٹیٹیوشن کوئی اختلاف نہیں. سر اگر چیف جسٹس کا لائک یو سیڈ کہ ان کے بردر ججز سے اگر کوئی بھی اختلاف ہے یا وہ بہرحال ایک انٹرنل میٹر بھی قرار دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اس میں حکومت کی جانب سے جو آئین اور عدالتی احکامات کو فلاؤٹ کرنے کا جو سلسلہ نظر آ رہا ہے، جہاں پہ الیکشن کے حوالے سے آئین بڑا واضح تھا کہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. ابھی اس وقت ایک بڑا ہی ایک ایمبیگوٹی ہے اور لوگ کنفیوزڈ ہے کہ ویدر الیکشنز ول ٹیک پلیس دس ایئر اور ناٹ. نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. 90 ڈیز جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لیکن کرائے گا کون؟ سپریم کورٹ کرائے گی، اور سپریم کورٹ کے وہ ججز کرائیں گے جو کہ مائنورٹی میں ہیں. سپریم کورٹ کے 4 جج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 4-3 کا فیصلہ ہے، تو یہ مائنورٹی والے کرائیں گے، یہ ڈیٹ دیں گے. یہ کیسے ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ تو ان کا کام نہیں ہے. کل کو یہ کوشش کی تھی انہوں نے ڈیم بنانے کی، انہی ججز نے، جس میں موجودہ چیف جسٹس بھی ہیں. پھر انہوں نے کوشش کی تھی ریلے چلانے کی، پھر انہوں نے کوشش کی تھی PIA چلانے کی، پھر انہوں نے کوشش کی تھی وہ اسکول چلانے کی، اور وہ نیشنل ہاسپٹل کے اندر گھس گئے تھے ثاقب نثار، اور پھر ایک سیشن جج کے کورٹ روم میں گھس کے انہوں نے ایک موبائل فون پٹک دیا تھا. یہ ساری چیزیں کیا یہ سپریم کورٹ کو چاہیے اپنا کام کرے؟ 50,000 کیسز ہیں پینڈنگ اس وقت وہاں پہ، پہلے ان کو سالو کرے بجائے اس کے کہ ایگزیکٹو ڈومین میں اور لیجسلیٹو ڈومین میں انٹرفیئرنس شروع کر دیں. رائٹ. تو عرفان صاحب آپ کے خیال میں پھر یعنی کہ 8 اکتوبر کو یہ الیکشنز ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی الیکشن جب بھی ہوں گے. یہ سر ایک ڈیٹ تو سامنے تھی 8 اکتوبر کی الیکشن کمیشن کی جانب سے. جی الیکشن کمیشن نے تو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی. الیکشن کمیشن ہے. میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سارے الیکشن اکٹھے ہوں گے، بیک وقت ہوں گے، اور سارے پاکستان میں اکٹھے ہوں گے. پاکستان کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ ایک صوبے میں کسی دن تو دوسرے صوبے میں کسی دن، تو وہاں پہ وفاق میں کسی دن، اور پھر کسی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کسی میں پولیٹیکل سیٹ اپ، ایسے نہیں ہوگا. اور سر کیئر ٹیکر اس وقت تک کنٹینیوڈ رہے گا، مطلب یہ بھی آئین میں تو نہیں مینشنڈ ہے. آئین ہے سائلنٹ، مطلب کانسٹیٹیوشن ہے سائلنٹ ریگارڈنگ the time frame for the caretakers. No, it is very clear. سر 90 ڈیز اگر الیکشنز کے بارے میں کہہ رہے تو نیچرلی کیئر ٹیکر بھی پھر 90 ڈیز کے لیے ہوئے. سن لیں جی. It says that once the assembly completes its term or once the assembly is dissolved, then caretakers are to be appointed. Whether for 10 days, 20 days, 30 days, 100 days, there is no limit to the period during which they can continue.
till the next government is elected, they have to continue. سر گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے سر کہ یہ بڑا ہی ایک سنگین معاملہ ہے جہاں پر 2 صوبوں کی عوام اس وقت ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ سے محروم ہے؟ نہیں کوئی محروم شہروم نہیں ہے. اور اگست میں تو یہ اسمبلیاں بھی اپنی قومی اسمبلی بھی اپنی مدت پوری کر لے گی, سارے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد. اور سر یہ جو اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کی طرف ایک کوئی راہ ہموار ہو سکے, مذاکرات ہوں گے ان کے ساتھ؟ یہ تو اب ان سے پوچھیں, بیکاز میں تو ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ وہ جو پولیٹیکل ان چیزوں میں جو کمیٹی کا حصہ ہے وہ لوگ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. رائٹ, بٹ سر یہ جو مقدمات ہو رہے ہیں اس پر تو آپ ضرور کچھ کامنٹ رکھتے یا اپنا ایک پوزیشن رکھتے ہوں گے. بالکل آپ پوچھیے سر. یہ جو مقدمات کا ذکر کریے. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مقدمات جو ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت اریسٹڈ ہیں یہ اور جو لوگ جن کی فیملیز یہ بیان دے چکی ہیں کہ جی بغیر اریسٹ وارنٹس کے گھروں میں گھس کے گرفتار کیا گیا, خواتین اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں, باہر سے خواتین باہر ممالک سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا رخ کیے ہوئے اور کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو نہیں پتا کہ ان کے ممبرز اس وقت کدھر ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی انوسینٹ پکڑا گیا ہے تو میڈیا کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر وہ ٹرائی ہو رہے ہیں آرمی ایکٹ کے نیچے تو فوجی اتھارٹیز کو بھی بتائیں. بلکہ میں نے تو سنا ہے سب کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی انوسینٹ ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں پکڑیں گے. ہم تو ان لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ وہ جو کیمراز ہیں ان میں آ چکی ہیں, جن کا ایک رول ہے اور جنہوں نے وہاں پہ مسز کی ہے, ہلڑ بازی کی ہے, لاکھ کو نقصان پہنچایا ہے افواج پاکستان کی بلڈنگز کو, ان کی تنصیبات کو. تو اس حد تک ہے اگر کوئی انوسینٹ ہے تو بالکل بتائیں, وائی ناٹ. بٹ عرفان صاحب لاسٹ کامنٹ سر, یہ جو جوڈیشل انکوائری انڈیپینڈنٹ انکوائری کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے, اس طرف آئی کی حکومت؟ کون سی جوڈیشل انکوائری؟ سر یہی 9 اور 10 مئی کے جو یہ واقعات تھے, اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ایک آزادانہ انکوائری کمیشن تشکیل دینا چاہیے. نہیں, اس وقت دیکھیں یہ تو ایک انہوں نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ جس پہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. وہ جو لافل کورس ہے آف انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن, اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نا کہ آپ بیچ میں انکوائری لیں اس وقت. اور سر ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا یہ؟ آرمی ایکٹ تو رائج الوقت قانون ہے سنس 1952. اگر جو آرمی ایکٹ میں آئے گا اس پہ آرمی ایکٹ لگے گا, وہ آپ اس کو پڑھ لیں, اس کی شکیں پڑھ لیں. آرمی ایکٹ 2 لوگوں پہ اپلائی کرتا ہے, ایک ان لوگوں پہ اپلائی کرتا ہے جن کا اطلاق جن پہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے, اور دوسرا ان لوگوں پہ اپلائی کرتا ہے کہ جو آرمی ایکٹ جن لوگوں پہ اطلاق ہوتا ہے ان کو اثر انداز کریں یا ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں, تو ان لوگوں پہ بھی اپلائی کریں. رائٹ, عرفان قادر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. وزیر اعظم کے معاون خصوصی سینئر ماہر قانون عرفان قادر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں رؤوف حسن صاحب, سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف, اینڈ ہی از ریسنٹلی بین اپوائنٹڈ آن دیٹ پوزیشن. السلام علیکم رؤوف صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ کنگریچولیشنز. سچ اے پلیزر, تھینک یو ویری مچ. رؤوف صاحب میں مذاکرات کے حوالے سے تو بات کروں گی کیونکہ بہت حکومت بھی مذاکرات سے متعلق جو ہے بڑی ایلیگیشنز لگا رہی ہے کہ جی آپ شاید NRO لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے 9 رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے, نیگوشیٹنگ کمیٹی جو ہے, لیکن اس سے پہلے آج جو ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. جب الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, تو اس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 ہے اس سے متعلق بڑا انکشاف کیا اور کہا کہ جی صدر دستخط کر چکے ہیں, اس قانون سازی پر دستخط ہو چکا ہے اور یہ اب قانون بن چکا ہے. یہ عارف الوی صاحب نے دستخط ایک تو جو کیے تو آپ لوگ کے علم میں تھا پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ ایک لیگل میٹر ہے سو اس کے اوپر میں آئی ایم ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیسیکلی. لیکن یہ جو اس کی انٹرپریٹیشنز آئی ہیں سامنے آئی ہیں وہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں. لازمی بات ہے وہ صدر صاحب ہیں اور
ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور وہ اس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو پرفارم کرنے میں اپنی پارٹی کے ساتھ شیئر کریں یا نہ کریں، یہ ان کی ڈسکشن ہے. رائٹ، بٹ الوی صاحب نے بیکاز ہی از پارٹ آف دا پارٹی ایز ویل، آئی مین ان کا عہدہ ایک طرف، لیکن الوی صاحب نے کنسلٹ مطلب عمران خان صاحب سے مشاورت بھی اس سے متعلق. دیکھیے میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ، نمبر ون. نمبر ٹو، ایز پریزیڈنٹ آف دا کنٹری یو نو اٹ از ہز پریروگیٹو، بالکل، کہ چونکہ جو پہلی دفعہ عرصہ دراز کے بعد آپ کو ایک ایسا صدر ملا ہے جس نے کہ اسٹرکٹلی ود ان دا کانسٹیٹیوشنل پرویو اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کبھی بھی کسی اسٹیج کے اوپر بھی پارٹی کے ساتھ اپنی ایلیجنس کو سپرسیڈ نہیں کرنے دیا باقی چیزوں کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ جو ان کی بیسک کمٹمنٹ تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھی ہے، اور آئی ایم شیور آئی نو صدر صاحب اینڈ آئی تھنک جس قسم کے وہ انسان ہیں وہ ان کی آخر دن تک جب وہ صدر ہیں ان کی کمٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی ہوگی. رائٹ، اب لیگل ٹیم جو ہے نیچرلی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مشاورت ہوگی، لیکن اس کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز اور جو خبریں آج جس طرح سے ہیڈ لائنز بنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوں گے. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں یو دا سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن آف دا پارٹی چیلنج کرنے کا کوئی نہ کوئی ارادہ پھر رکھے گی؟ دیکھیے یہ فیصلہ ہوگا ڈیلیبریٹ ہونے کے بعد، لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی آ رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی بھی ریویو کے لیے جا سکتی ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے جس کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا. سو اس کو بھی ریویو میں لے جا سکتے ہیں. سو دیر آر ویریس انٹرپریٹیشن، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ میں نہیں ڈسکس کر سکتا. اس کے لیے آپ کا اگر کوئی پروگرام ہونا چاہیے اسپیسیفکلی اس کے اوپر کریں تو آئی ول سینڈ ون فرام اے لیگل ٹیم تو آپ کے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. رائٹ، اور اس حوالے سے نیچرلی آج کی جو سماعت الیکشن کمیشن سے بھی متعلق ہو رہی، الیکشن کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس کو بھی تھرسڈے تک جو ہے وہ اب وہ نیکسٹ سماعت جو ہے تھرسڈے تک ملتوی کری گئی ہے. لیکن کمنگ ٹو دا ٹاکس والی بات، جو مذاکرات کے لیے آپ لوگوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے، 9 رکنی کمیٹی ہے رؤوف صاحب، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اب گزشتہ روز جو خان صاحب کے جو بیان تھا وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، مذاکرات ان سے ہوں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے پیغام ہے جتنا ٹائم لے لیں، جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ لیں اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف فیصلہ کر لیں، الیکشنز کی طرف آ جاتے ہیں. سو ہی از ایکچولی ودرون فرام ہس پوزیشن. کیونکہ وہ ایک بندہ توڑتے ہیں ہمارے پاس 10 آ جاتے ہیں، آ گئے ہیں جی آ رہے ہیں، اور وہ بہتر لوگ ہوں گے، وہ کمٹمنٹ والے لوگ ہوں گے، کیریکٹر والے لوگ ہوں گے، وہ آوارہ پنچھی نہیں ہوں گے جو کہ جس کی حکومت آنے والی ہو اس کے ساتھ جائیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جیسا کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ یہ کلینسنگ پروسیس ہے جو کہ ایک گاڈ سینڈ ہے اور وہ ہو گیا، جس میں کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے اوپر ایک برڈن تھے، ہمارے لیے بوجھ تھے، وہ بوجھ اتر گیا ہے. سر یہ بوجھ جو ہے 2018 میں معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے خود ہی دیکھیں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں اور کسی کے دل کے اندر جھانک کے انسان نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں تو سب سے اوپنلی اکنالج کرتا ہوں کہ اگر غلطی ہوئی ہے، ہمیں کچھ غلط لوگوں کو لے کے آئے ہیں پارٹی میں، تو آج وہ ایک پروسیس جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا جس سے کہ وہ جا رہے ہیں. جہاں تک رہا اس ٹیم کا، تو دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتی. دیکھیے پالیٹکس جو ہے وہ کچھ ہی گن کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی ہے، یہ بیسیکلی آئیڈیاز کی لڑائی ہوتی ہے اور اسٹریٹجیز کی لڑائی ہوتی ہے، نیریٹیوز کی لڑائی ہوتی ہے. تو یہ ایک میز کے اوپر بیٹھ کے ہی ہو سکتی ہے. یہ اس اسپرٹ میں انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی اور یہ پہلی دفعہ نہیں مذاکرات ہوئے. اگر آپ اف یو گو بیک ان ٹائم تو سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر مذاکرات ہوئے تھے، اس کے 3 ادوار ہوئے تھے، اور اس میں اگر آپ کی یاد دہانی کے لیے اس میں ہم نے بہت کچھ کنسیڈ کیا تھا، بیکاز اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن یہ تھی کہ جی ہم تمام ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا جی کہ الیکشن ذرا آگے کر لیجئے، اکتوبر تک نہ جائیے، سپٹمبر میں کر لیجیے، اس سے پہلے کر لیجئے. اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کی پوزیشن کو کنسیڈ کر دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروائیں، لیکن گورنمنٹ نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی تھی، اور اس کی وجہ سے جو وہ مذاکرات تھے وہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے تھے. سو وی سبمٹڈ اے رپورٹ ٹو دی سپریم کورٹ. اس کے بعد اب ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جن کے پاس اتھارٹی ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارے لیے اتھارٹی ان کے پاس ہے جو کہ وزیر اعظم بنے ہوئے، جو یہاں حکومت بنی ہوئی ہے. نہیں سر، وہ پہلے اشارے تو کسی اور کی طرف. جی نہیں، کوئی اشارہ نہیں تھا، وہ اتھارٹی یہی ہے. اگر اور کس کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ ہی ہیں نا، اپنے آپ کو الیکٹڈ لوگ کہتے ہیں. حالانکہ ٹرنکیٹڈ اسمبلی کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو انہوں نے حکومت کے ایوانوں میں اپنے آپ کو مسلط کیا ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھیں آپ کو نیشنل اسمبلی
اسمبلی میں جو مینڈیٹڈ ہے, کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ نمبرز ہیں, وہ موجود نہیں ہے. آدھی اسمبلی ہے, ورچولی آدھی اسمبلی ہے, اس کے باوجود یہ حکومت کرتے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کی پنجاب میں انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے, اس وقت آپ کی کے پی میں انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے. لیکن چلیے اس کو ایک 2 منٹ کے لیے اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو مذاکرات میں یہ ہمارا اپروچ یہ ہے کہ دس از دا ٹیم. حکومت چاہے تو مذاکرات کر لے, ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. سر وہ نہیں چاہتی سر, اب وہ نہیں تیار. ٹھیک ہے سر وہ کہہ رہے ہیں اب آپ این آر او لینا چاہ رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ این آر او لینا چاہ رہے ہیں اور 9 مئی کو اب بیسس بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے. علینا, این آر او وہ لیتے ہیں جو ملک سے بھاگتے ہیں, جو بھگوڑے ہوتے ہیں, جو کانوکٹس ہوتے ہیں اور بھگوڑے ہوتے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ این آر او مانگتے ہیں. خان صاحب کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے میں اس ملک میں رہوں گا, میں نے اس ملک سے نہیں جانا, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے. ایک شخص جو اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ, اور کس بیسس کے اوپر کس کا وہ این آر او مانگ رہا ہے, مجھے اب یہ پتہ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں نا, احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو واقعات تھے اس سے بچنے کے لیے آپ مذاکرات کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں, اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں. 9 مئی والے دن خان صاحب جیل میں تھے, 2 دن جیل میں تھے, وہ ناٹ ایون ایکسپوز ٹو سن لائٹ. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے, چیک کر لیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے کنٹرول کر سکتے تھے, یا وہ کیسے رسپانسبل ہو سکتے کہ 9 مئی کو کیا ہوئے. ان کی اریسٹ کے رسپانس میں ایک اسپونٹینیس آؤٹ فلو آف ایموشن تھا. غلط ہوا اس دن جو کچھ ہوا کور کمانڈر کے گھر میں یا کہیں بھی کسی ریاستی ادارے کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا, وہ کنڈیمنیبل ہے. اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ہم اس کو اس پوزیشن, یہ ہماری یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور اس کو ہم سٹک کریں گے, اگر وہ پی ٹی آئی کے بھی ممبران ہیں تو بھی. لیکن وہ ہوگا اس وقت جبکہ ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر انکوائری ہوگی اس کی. آپ کھڑے ہو کے کہیں جی کہ خان صاحب رسپانسبل ہیں تو ہم مان لیں کہ جی خان صاحب رسپانسبل ہیں. اب وڈ یو اگری کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن دیکھا جا رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے, جب وہ حاضر سروس آفیسرز کو ان کے حوالے سے ایلیگیشنز جو سامنے آ رہی تھی کہ جی اسیسینیشن اٹیمپٹس کے پیچھے وہ ہیں, جو باتیں کی جا رہی تھی, تو اس سے نیچرلی ان کے سپورٹرز جو ہے وہ پرووک بھی ہوئے, وہ ان کو انسائڈ بھی کیا گیا, اور ایک ریئیکشن پہ جو دیکھا گیا وہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں آؤٹ فلو آف ایموشنز تھا, تو لیکن ایک پیٹرن تو دیکھا جا رہا تھا. دیکھیے وہ جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹس تھی, لازمی بات ہے کہ وہ اس کی جو بیسس ایک موجود تھی ان کے پاس, جو ان کو انفارمیشن مل رہی تھی. آفٹر آل وہ تقریباً 4 سال پرائم منسٹر رہے ہوئے تھے, ان کے بھی کانٹیکٹس تھے مختلف ایجنسیز کے ساتھ, تو ان کو بھی انفارمیشن مل رہی تھی اس کی بیسس کے اوپر. اب آپ کاسمیٹک پوائنٹ آف ویو سے کہیں یا نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو شاید وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا, بیکاز بیسیکلی ہماری لڑائی جو میں یہاں بیٹھا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہماری لڑائی جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ, ہماری ایک پولیٹیکل لڑائی ہے, ہماری کوئی اور لڑائی نہیں ہے. سو اس میں کسی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ہدف نہیں تھا, وہ چند انڈیویجولز کی بات کی گئی تھی, شاید اس کو بھی اوائڈ کر لیتے تو بہتر ہے. لیکن اس کی وجہ سے صرف پر ان کی اریسٹ کے بھی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ون مین ڈیسائیڈز, اور جو ٹاپ آرڈرز تھے اریسٹ کے وہ کہاں سے آ رہے تھے اس کا بھی انہوں نے لیکن جو ایشو تھا اس وقت وہ خان صاحب کی اریسٹ تھی. جو خان صاحب کی اریسٹ کے اوپر یہ ریئیکشن ہوا, اس سے پہلے اب دیکھیے ہم 1 سال سے ہمارے جلسے ہو رہے تھے. اب مجھے بتائیے کیا ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ کہیں آپ بتائیے کہ وائلنس کا ایک رزم بھی نظر آیا آپ کو؟ اسپیس میں ہزارہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, لاکھوں لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. سو بیسیکلی خان صاحب نے 25 مئی کو اپنا لانگ مارچ کال آف کیا. کیوں؟ وہ وائلنس نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد نومبر میں انہوں نے دوبارہ کال آف کیا, ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, سارا کچھ ہوا, اس کے بعد کال آف کیا بیکاز ہی ڈیڈ ناٹ وانٹ وائلنس. خان صاحب ایک ان کی بار بار جو ان کی پوزیشن اور ان کے جو ایکشنز رہے ہیں وہ وائلنس کو اوائڈ کرنے کے لیے رہے ہیں. سو obviously وہ خوش نہیں ہے جو کام ہوا وہاں, جیسا بھی ہوا, جو بھی اس کے محرکات تھے, جس طریقے سے بھی ہوا. میں سوال ہی اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس دن جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اس تمام جو انسٹالیشنز تھیں, اتنی امپورٹنٹ کی انسٹالیشنز, کور کمانڈر ایٹسیٹرا, میں اسے ایک چھوٹا سا سوال اٹھا رہا ہوں, وہ ان پروٹیکٹڈ کیوں تھی؟ چھوٹا سا سوال ہے میرا. تو میرا جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرے, اس انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرے, اس کے نتیجے میں جو لوگ بھی ذمہ دار قرار پائیں ان کو سزا دیں, بالکل سزا دیں. آپ وہ کہیں بھی ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کسی اور پارٹی کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں. رائٹ. آج فردوس عاشق اقوان صاحبہ پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا ٹائیگر فورس تو تیاری اسی دن کے لیے کی گئی تھی. اچھا, اب فردوس عاشق اقوان صاحب کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, میرا خیال جواب آپ کو وہاں مل جائے گا. وہ جہاں کوئی پارٹی نہیں انہوں نے چھوڑی پاکستان کی. یہ ہماری غلطی کہ ہم نے اس جیسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا, یہ ہماری غلطی.
ان کی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جس پارٹی میں گئی ہیں انہوں نے اسی قسم کے بیان دیے ہیں. دیکھیں انسان کو کوئی کردار اپنا شو کرنا چاہیے. آپ چاہیں جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں, جو حقیقت نہیں ہے اس کو بیان نہ کریں. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خود سے بیان دے رہے ہیں یا فورسفلی؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ انسان کا اپنا کردار ہے. اگر وہ بیان دے رہے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر ہے بیان دینے کا, تو وہ خود کہیں. اس میں اتنا کردار ہونا چاہیے کہ وہ خود کہیں. میں آئی ایم نو بڈی, وائی شوڈ آئی سے کہ ان کے اوپر پریشر ہے یا کی ہے. یہ ان کی اپنے کردار کی کمزوری ہے کہ وہ پارٹی سے پارٹی انہوں نے جمپیں ماری ہیں, اور آج بیٹھ کے جس پارٹی میں جاتے ہیں وہ بدزبانی کرتے ہیں. رائٹ. اب رؤوف صاحب ایک طرف پاور ہے, طاقت میں تو کلیئرلی نہیں جیت سکتے, لیکن لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ کورٹ سے ہے. اعلیٰ عدلیہ سے کیا امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بہت پریشر ہے جی, یہ ہمیں موجود ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس کا بسا اوقات اظہار بھی کر چکے ہوئے ہیں کورٹ میں, وہ بیان دے چکے ہیں, اور جو ان کا جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں مقدمے, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہیں. پھر بھی اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ سے بہت سی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نیریٹو کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کرنا ہوگا, ہمیں اپنا نیریٹو بھی چینج کرنا ہوگا. تو کیا یہ جو سٹرگل ہے حقیقی آزادی کی, اس سے اس پہ کوئی حقیقی آزادی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن کس طریقے سے اس کو تبدیلی کو لانا ہے, جو اس کا نیریٹو ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. اس میں جو اس کو ایک کلیتاً ایک سیاسی لڑائی جو ہے اس میں ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں جو اپنے پولیٹیکل ایڈورسریز ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ اداروں کی طرف اب نہیں. دیکھیے ادارے جو ہیں وہ مقدم ہے اس دا سینس نو کہ جی یہ ملک جو ہے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی یہ سوچتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن میں سٹیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بارہا کہا ہے, خان صاحب نے کہا ہے یہ میرا ملک ہے, یہ میری فوج ہے. بارہا ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. میں آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں ان کی. یہ میرا ملک ہے, یہ میری فوج ہے, یہ فوج سب کی ہے, ہم سب کی فوج ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے, اور اس کی حفاظت جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم مئی 9 کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ ہمیں اپنے نیریٹو کے اوپر بھی تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, اور اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہمیں سیاسی اپنے جو ایڈورسریز ہیں, جو لوگ یہ مجرمین بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ بگوڑے ہیں, کچھ یہ وانٹڈ بائی کورٹس ہیں. یہ مذاکرات اگر یہی رویہ رہے گا تو یہ مذاکرات کے لیے کیسے بیٹھیں گے آپ لوگ کے ساتھ؟ حقیقت ہے. نہیں, لیکن اگر خان صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا, لوگ 9 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے مذاکرات بھی انہیں کے ساتھ کرنے ہیں, ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی ہیں, ان کو چور بھی کہنا ہے, یہ اسٹیٹس کو بھی ہے, لیکن ساتھ بیٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہے. علینا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سر مطلب ان کی پراپرٹیز کہاں ہیں؟ سر یہ تو کورٹ مطلب کورٹ دے چکے ہیں, کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیجئے آپ. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں باہر جانے دیا, کہہ چکے ہوئے ہیں, ڈان کہہ چکے ہوئے ہیں, آپ پڑھ لیجئے کورٹ کی ججمنٹس. یہ میں فیبریکیٹ نہیں کر رہا اس کو سر. وہ دیکھیں حقیقت سے آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان ریالٹیز کو, ہاں بالکل ان ریالٹیز کو تو ماننا پڑے گا نا, ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. So sir, this also shows کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے وڈرا کر رہی ہے نا, پھر یا تو ایکسٹریم پہ جا کے بالکل اب آپ کو پیچھے آنا پڑ رہا ہے, کیونکہ بیٹھنا ہی نہیں کے ساتھ ہے. پیچھے آنے نہیں پڑ رہا, ہم نے صرف کمیٹی بنا دی ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کریں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. دیکھیے کوئی کمپلشن نہیں ہے. مذاکرات نہیں ہوں گے تو الیکشنز بھی تو نہیں کرانے چاہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ 8 اکتوبر بھی اب الیکشن کروانا تو ان کے مینیفیسٹو میں شامل ہی نہیں ہے نا جی, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کروانا چاہتے. آپ پھر کیا کریں گے سر, واٹ نیکسٹ؟ ہماری پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رہے گی. اگر ایون الیکشن اس سال نہیں ہوں گے, پیسفل ڈائمنشن ہوتے ہیں, ہم اس کے حساب سے اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے. ہم فورس کریں گے ان کو کہ یہ الیکشن کروائیں. ہم نے فوکس اپنا ہی نہیں کے اوپر رکھنا ہے, ان کو کریں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج جو پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں, جس بہتات میں شامل ہو رہے ہیں, وہ تو نہیں آپ کا میڈیا دکھا رہا, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری پارٹی سے بھی آ رہے ہیں, بہت سی دنیا بہت سی جگہوں سے آ رہی ہے. ادھر کرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے آ رہے ہیں, بالکل, کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمارے اس میں آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی وہ سلیکٹ چلیے وہ آنا چاہ رہے ہیں, ان کو لے لیں, پھر الیکشن کرا دیں. الیکشن ٹیسٹ کیا ہے؟ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, مجرمین کی اور بگوڑوں کی سٹیٹمنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ ہے الیکشن. کرائیں, آج کرائیں, 10 دن بعد کرائیں, مہینے بعد کرائیں. لیٹس سی کہ کیا ریالٹی ہے. پتہ چل جائے گا آپ کو, مجھے, سب کو پتہ چل جائے گا. اگر ہم نہیں پاپولر رہے تو یہ جیت جائیں گے. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کراتے الیکشن؟
क्यों नहीं कराते? राइट, बट रऊफ साहब आप भी उनको कहें ना, अपील करें उनसे। नहीं, हम बिल्कुल सवाल तो उठाते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंडेटरी है वो उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया? क्यों नहीं केपी में इलेक्शन करवाया? आई एग्री विद यू कि 90 डेज अभी भाग कौन रहा है? नहीं, लेकिन अगर भाग रही सर अभी कराने वाले भी ये लोग हैं, इनके साथ भी बैठना है। आपकी जो नेगोशिएटिंग कमेटी है, जितने मेंबर्स इसमें हैं, 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, मोस्टली डिटेन्ड भी है और कुछ रुपोश भी है। देखिए, मुज़ाकरात इनके साथ करने के लिए बैठेगा कौन? और उनको फियर नहीं होगा, थ्रेट्स नहीं होंगे कि वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये जो हुकूमत है उनकी नेक दिली जो है वो सामने आएगी। अगर वो वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं किसी स्टेज के ऊपर, तो ये लोगों को जो गायब हैं वो किस वजह से गायब हैं? उनको फेयर ऑफ अरेस्ट है, जो अरेस्टेड है वो भी इनकी कस्टडी में, तो उनको छोड़ सकते हैं। और जो इस वक्त इनकी कस्टडी में नहीं है उनको हम मनवा लेंगे कि वो आ जाएं, लेकिन ये इनको गारंटी देनी पड़ेगी जी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर वो जेन्युइनली करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कमेटी भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, ये मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे जिस वक्त, तो ये इश्यूज नहीं है, दीज आर स्मॉल लिटिल इश्यूज जो कि सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सर, लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये, आई वांटेड टू आस्क यू दिस इन द बिगिनिंग एज वेल, कि ये कॉन्स्टिट्यूट जब वो कमेटी कर रहे थे तो व्हाट वाज ऑन हिज माइंड? ही वांट्स इलेक्शंस। अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, हमारी डिमांड भी एक है, इलेक्शन कराएं, जो पॉपुलर है पार्टी वो जीत जाएगी, वो हुकूमत बना ले, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट और रऊफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की बात मैं हमेशा इसलिए कोट करती हूँ क्योंकि ही हैज़ अ पॉइंट, इज अ वैलिड पॉइंट, जहाँ पे वो कहते हैं पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स शुड बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। सो एस्टैब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड इस पर होना कितना ज़रूरी है समझते हैं? और आप लोग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटेम्प्ट्स कर रही है? क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही है कि ख्वाहिश तो बड़ी है और पैगामात भी भिजाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। देखिए, हमारा प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है, इट्स अ पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अस, बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रगल है। उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, वो एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर। वो हमारा नैरेटिव टोटल पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उसके ऊपर फोकस्ड होगा, वो हुकूमत का काम है। अगर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाना चाहती है या उनको कंसल्ट करना चाहती है, वो उनका काम। और सब आखिर में अब यानी कि खान साहब की तकारीर में हम एक्सपेक्ट करें कि इदारों को हदफ तनकीद नहीं बनाया जाए? इदारों को कभी उन्होंने हदफ तनकीद नहीं बनाया। चंद इंडिविजुअल्स की बात देखिए, आप उसको डिफरेंशिएट करें। चंद इंडिविजुअल्स की बात वो करते थे, लेकिन वो भी पास्ट की बात है। अब आप मुझे बताइए, वो नहीं कर रहे, वो उसको ठीक है, क्योंकि बिकॉज बेसिकली एक रीथिंक होता है ना, एक पार्टी के अंदर जो हमारी जो कंसल्टेटिव सेशंस होते हैं उस पर रीथिंक होता है। रीथिंक ये है कि हमारी एक जो सियासी लड़ाई है, अब सियासी लड़ाई है, हमने सियासी लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़ेंगे और हम पूरी एनर्जी और पूरी ताकत अपनी के साथ वो सियासी लड़ाई लड़ेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन करवाएंगे। राइट, इसी साल इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। किसी भी माशरे की बेहतरी बिना ख़वातीन के किरदार के मुमकिन नहीं, और वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर में ख़वातीन का किरदार बढ़ रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, मईशत हो या एकेडमिक्स का मैदान, ख़वातीन आला ओहदों पर फाइज होकर अपनी और अपने मुल्क को कौम की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। सियासत के मैदान में भी दुनिया भर में पहले के मुकाबले ज़्यादा ख़वातीन मंजर आम पर आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में 31 ऐसे हैं जहाँ 34 ख़वातीन रियासत या हुकूमत की मुंतखब सरबरा के तौर पर या काम कर चुकी हैं या काम कर रही हैं। दुनिया भर के ममालिक में वुज़रा की मजमूई तादाद का 22.8% ख़वातीन है। कौमी पार्लियामान में उनकी मजमूई तादाद 26% है और मकामी हुकूमतों में 34% ओहदे ख़वातीन के पास हैं। 22 रियासतें ऐसी हैं जहां ख़वातीन की नुमाइंदगी 10% से भी कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फ़ैसला साजी में ख़वातीन का किरदार अगरचे बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार नहायत सुस्त है। और अगर इसी तरह से आगे स्पीड जो है वो चलती रही तो कानून साज इदारों में सिनफी बराबरी 2063 से पहले हासिल नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान वो पहला मुस्लिम मुल्क
जहां आज से कई दहाइयां कबल 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में पहली खातून वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ था। आज भी दुनिया भर में ख़वातीन सियासतदान उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं, उनके रेफरेंसेस देती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप के बारे में न्यूज़ की पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने दौरे के दौरान क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। The first Muslim female prime minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. The path she carved as a woman feels as relevant today as it was decades ago. एक तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया भर में एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं उनके अपने मुल्क में इस वक्त ख़वातीन सियासतदानों के लिए सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान में ख़वातीन की नुमाइंदगी 21% के लगभग है, लेकिन मुल्क में जो सियासी माहौल है उसकी वजह से मज़ीद ख़वातीन पार्लियामान छोड़कर या तो जा रही हैं या सियासत से ही, ओवरऑल पॉलिटिकल सीन से ही जो है ऐलान कर रही हैं कि अब उनकी कोई वाबस्तगी नहीं रहेगी, सियासत छोड़ने का ऐलान कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की ज़ातियात पर हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि हमले होते रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी ज़ाती हमलों से नहीं बख्शा गया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी हमेशा निशाना बनाया गया, और अब सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशंस की जा रही हैं और इसमें एक बढ़ता हुआ अलार्मिंगली एक बढ़ता हुआ रुझान जिस तरह से देखने में आ रहा है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अलार्मिंग बात यह है कि पार्लियामेंट में इस वक्त जो मौजूद अरकान हैं और जो स्पेशली ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं इस पर चुप साधे बैठी हैं। अगर इस्तीफे लेने का सिलसिला जारी रहा तो ये इस मुल्क के लिए और इसकी 50% से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल ख़वातीन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब पार्लियामान में ख़वातीन की नुमाइंदगी ही नहीं होगी या ना होने के बराबर होगी तो कौन आखिर ख़वातीन के मसाइल को उजागर करेगा और उनके राइट्स की एडवोकेसी करेगा। और जिस तरह से ख़वातीन सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बात भी गौर तलब है कि उन लड़कियों के ज़हनों पर क्या असरात जो है मुरतब हो रहे होंगे जो इस मुल्क की और बड़ी होनहार पॉलिटिशियन को देखते हुए जिन्होंने बड़ा अपना लोहा मनवाया है अपने फील्ड में, और वो चाहती हैं, वो स्पेशली वो नौजवान लड़कियां जो इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए सियासत में आना चाहेंगी, क्या इस तरह का सलूक देखकर जो इस वक्त मौजूदा सियासी रहनुमाओं के साथ, ख़वातीन रहनुमाओं के साथ हो रहा है, नज़र आ रहा है, प्रेशर है एक जो दिखाई दे रहा है, और वो सलूक देखकर क्या ख़वातीन जो नौजवान ख़वातीन हैं, नई जनरेशन है, क्या कोई भी पढ़ी लिखी खातून सियासत में आना चाहेगी या सोचेगी? प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।